اما بعد فقال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ عزیز بھائیو، آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے اپنے استاذ گرامی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے آگے نکل گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے متعلق کوئی کینہ، کوئی بغض نہ رکھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے حافظ صاحب ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے بڑے بھی تھے، ہمارے باپ کی طرح تھے، ہمارے قائد تھے۔ مکی صاحب کہہ رہے تھے جنازے میں، انت ابونا و اخونا و قائدنا و استاذنا و مربینا، آپ ہمارے باپ تھے، آپ ہمارے بھائی تھے، آپ ہمارے قائد تھے، آپ ہمارے استاذ تھے، آپ ہمارے مربی تھے، تربیت کرنے والے تھے۔ اللہ ہمارے استاد کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے استاذ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی کچھ نہ کچھ مہمان نوازی کر دیتے ہیں۔ اللہ تو بہت بڑا مہمان نواز ہے، تیرے سے بڑا کوئی مہمان نواز نہیں ہے۔ اللہ ہمارے استاد کی اچھی مہمان نوازی کرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ موضوع میں نے کیوں منتخب کیا ہے۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہو تو پھر اللہ آپ کی تعریف کی لاج رکھتا ہے، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے آپ کی تعریف کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، لوگوں نے اس کی تعریف کی، بہت اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس کا تقوی، اس کا زہد، اس کا ورع، اس کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے لیے کچھ اچھے کمنٹس نہیں کیے، کوئی اچھے باتیں نہیں کی، یہ تھا کہ چلو جان چھوٹ گئی، چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، پہلے کے لیے بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی، دوسرے کے لیے بھی کہا واجب ہو گئی،
تو کیا واجب ہوگی، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی تم نے تعریف کی تھی، تم نے کہا تھا بہت اچھا آدمی تھا، تمہاری اس تعریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور دوسرے کی تم نے تعریف نہیں کی، اس کے متعلق تمہارے تاثرات اچھے نہیں تھے، تو تم نے اس کی اچھی تعریف نہیں کی تو اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر کے ساتھ بھی پیش آیا رضی اللہ عنہ، جب ان کا دور حکومت تھا، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی تو کہا واجبت، پھر ایک اور گزرا، لوگوں نے تعریف کی تو کہا واجبت، پھر ایک تیسرا جنازہ آیا، لوگوں نے کچھ برا کہا تو کہا واجبت۔ پھر پوچھنے والے نے عمر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، واجبت کا کیا مطلب ہے؟ کہا پہلے دونوں کی تم نے تعریف کی ہے، یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، تو جس کی تعریف کی تھی، تعریف کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا ہے، اور جس کی بدخوئی کی گئی، جس کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہے گئے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے، تو میں نے بھی اسی سنت کو دہرایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جس شخص کے متعلق 4 بندے اچھائی کی گواہی دے دیں، وہ بندہ فوت ہو گیا، 4 بندے کہہ دیں کہ یہ شخص بہت اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر 3 گواہی دے دیں، فرمایا 3 کی گواہی پر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 شخص گواہی دے دیں، تو فرمایا 2 کی گواہی پر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر ہم نے 1 کا نہیں پوچھا، یہیں پر ہم نے بریک لگا دی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم شہداء اللہ علی الارض، اے لوگو تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، جس کے متعلق تم اچھی گواہی دو گے اللہ تمہاری گواہی کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور جس کے متعلق تم بری گواہی دو گے اللہ تمہاری بری گواہی کی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ تو دیکھو بھائیو، اللہ کے فضل سے ہمارے استاد گرامی کے متعلق اتنے اچھے کمنٹس لوگوں نے کیے، اتنے زبردست قسم کے تاثرات لوگوں نے پیش کیے، ہم تو حیران رہ گئے۔ واللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ اپنی آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھا، اتنی دنیا آ گئی، اتنی دنیا آ گئی، ہم تو حیران رہ گئے کہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، ملک کے طول و عرض سے لوگ آئے۔ مجھے پتہ چلا ہے ایک شخص عرب دنیا سے جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ یہ جمعے سے پہلے بہت سے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ پورے علاقوں میں مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد غیبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ ان سب کو بھی ملا لو تو پاکستان کی تاریخ میں واللہ العظیم اتنا بڑا جنازہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جتنا ہمارے استاذ گرامی کا جنازہ لوگوں نے پڑھا ہے۔ یہ لوگوں کی تعریف ہے، یہ لوگوں کے اچھے کمنٹس ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے اللہ لوگوں کی اس گواہی کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم تو زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو اللہ لوگوں کی اس گواہی کو دلیل بنا کر، بنیاد بنا کر ہمارے استاذ گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دیکھو ایک دوسرے کی تعریف کرنا، پھر بالخصوص جب کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا استاذ فوت ہو جائے اس کی تعریف کرنا، یہ تو اسلام کا ایک مستحسن خوبصورت چہرہ ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نا جس کا بھی جنازہ پڑھتے تو اس کے متعلق اچھے کلمات نبی علیہ السلام یہ فرماتے اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے، یہ اس بات کی گواہی دیا کرتا تھا کہ اللہ ایک معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعریف تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے اندر کیا کرتے تھے۔
اب بعض ہمارے بھائیوں نے یہ بھی ایک اعتراض اٹھایا ہے نا کہ ہمارے حضرت شیخ عبد الرحمن مکی صاحب نے جنازہ جب پڑھایا تو جنازے میں بہت تعریف کی حافظ صاحب کی، تو بعض لوگ اس پر بھی ایک بحث کر رہے ہیں۔ خیر، جس کا کوئی اجتہاد ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن میری دانست کے مطابق جنازے کے اندر جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اس کی تعریف کرنا خود رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھو، نبی علیہ السلام جنازے میں کہا کرتے تھے، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے۔ یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہو گیا، بلکہ شہید ہو گیا۔ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث ہے، جب اس کا جنازہ پڑھایا، جس طرح ہمارے مکی صاحب کہہ رہے تھے نا، انہو فتح باب الجہاد رفع رایت الجہاد، اس نے جہاد کا دروازہ کھولا، اس نے جہاد کا پرچم بلند کیا، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس نے ہماری تربیت کی۔ یہ مکی صاحب یہ باتیں کر رہے تھے نا جنازے کے اندر، تو اسی طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ یہ تیرا بندہ، اس نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آیا اور پھر تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اللہ تو اس شخص کو معاف کر دے۔ تو یہی ہماری گواہی، جیسے ہمارے نبی کی گواہی ہمارے نبی کے اپنے ساتھی کے متعلق تھی کہ اللہ یہ ہجرت کر کے آیا ہے، تیری راہ میں اس نے گھر بار کو چھوڑا ہے، اس نے جہاد کا پرچم بلند کیا ہے، تیری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ یہی گواہی ہم اپنے استاد گرامی کے متعلق دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے استاد نے اس وقت جہاد کی پشتی بانی کی جب کوئی جہاد کے متعلق بات کرنے کو تیار نہیں تھا، جب مسجدوں میں پابندیاں ہوتی تھیں ان کو جہاد کے موضوع پہ درس نہیں دینے دینا، جب بڑے بڑے علماء متذبذب تھے کوئی جہاد کے متعلق فتویٰ نہیں دیتا تھا، کوئی مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا، اس وقت یہ واحد شخص تھا جس نے جہاد کے لیے فتویٰ بھی دیا، اپنے آپ کو وقف بھی کر دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بالکل چھوٹا سا ہے، کوئی میرا خیال وہ 50-60 صفحے اتنے کو صفحے اس کے، چھوٹا سا ہے، ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں۔ اتنا شاندار جہاد کا دفاع کر دیا، اتنا زبردست رسالہ لکھ دیا، اس کے لکھنے کے بعد اللہ کے فضل سے جہاد کے متعلق کسی کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ نے پھر اس میں برکت بھی بڑی پیدا کر دی۔ یہ دارالاندلس والے کہتے ہیں ہماری جتنی کتابیں فروخت ہوئی ہیں سب سے زیادہ یہ کتاب فروخت ہوئی ہے، ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی خطبہ جمعہ میں یہ کیا ہوا کہ ایک بندے کی تعریفیں شروع کر دیں۔ یہ اپنے بھائیوں کی تعریفیں کرنا یہ خود ہمارے نبی کی سنت ہے، اور پھر یہی تعریف اللہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، اور اس تعریف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ دیکھو صحابہ ایک دوسرے کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ابو بکر کی فضیلت میں روایتیں ہیں تو ابو بکر نے تھوڑی بیان کی ہیں، وہ کوئی عمر بیان کر رہے ہیں، کوئی عثمان بیان کر رہے ہیں، کوئی علی بیان کر رہے ہیں۔ عمر کی فضیلت کی حدیثیں علی بیان کر رہے ہیں، علی کی فضیلت کی حدیثیں طلحہ بیان کر رہے ہیں، طلحہ کی فضیلت کی حدیثیں زبیر بیان کر رہے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت کس کے ساتھ تھی، تو عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے ساتھ تھی۔ اور یہی بات جب فاطمہ سے پوچھی گئی کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کو کس کے ساتھ تھی، تو فاطمہ نے فرمایا عائشہ کے ساتھ تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھو تعریفیں کیسے ہو رہی ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا سب سے بہتر کون ہے، کہا ابو بکر۔ پوچھا پھر کون، کہا عمر۔ پوچھا پھر کون، کہا عثمان۔ وہ راوی کہتے ہیں پھر میں نے چوتھے نمبر پر نہیں پوچھا کہ کسی اور کا نام نہ لے دیں، میرے دل میں تو ہے کہ چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسرے کی تعریفیں۔ تو بھائیو، بہت بڑی نعمت تھے، بہت بڑی نعمت تھے ہمارے پاس ہمارے استاد گرامی، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ میں ان کی سیرت کے متعلق سے حوالے سے، ان کی زندگی کے ایمان اور تقوی اور زہد اور عبادت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھو نا، اتنا بڑا جنازہ دیکھ کر کتنے لوگ خواہش کر رہے ہیں
کاش کہ ہمارا بھی جنازہ ایسا ہو۔ تو بھائیو، ایسے جنازے اپنے نصیبے میں کروانے کے لیے پھر ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جیسے کام انہوں نے کیے ہیں۔ حافظ صاحب کے متعلق آتا ہے، انہوں نے کلاس میں یہ بات بتائی تھی، کہتے ہیں 11 سال کی عمر میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، پھر اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اب کل میں نے ان کے بیٹوں سے، یہ عمر بھائی سے، عبداللہ بھائی سے پوچھا کہ یار یہ بات کیسی ہے؟ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، صرف جب کبھی بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں نا، کہ انتہائی کمزور ہو جاتے کہ اٹھ ہی نہ سکتے، تو پھر کبھی تہجد چھوٹ جاتی تو چھوٹ جاتی، ورنہ ساری زندگی کبھی حافظ صاحب نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 18 سال مجھے اس مرکز میں ہو گئے ہیں، میں نے کبھی حافظ صاحب کو نماز باجماعت سے پیچھے نہیں دیکھا۔ اللہ کے فضل سے ٹائم ہوتا تھا تو سوئی پہ سوئی چڑھتی تھی، حافظ صاحب مصلی پہ آ جایا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو بتاؤ، کبھی نہیں کسی نے دیکھا ہوگا کہ حافظ صاحب نے جماعت چھوڑی ہو۔ ایک دفعہ ہمارے عبید اللہ بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ 2 بندوں کو میں نے دیکھا ہے جو نماز کے بڑے پابند ہیں، ان سے زیادہ نماز کا پابند میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ایک حافظ عبدالسلام اور ایک حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی۔ یہ 2 شخص نماز کے بہت پابند ہیں، اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ رات 1 بجے 2 بجے 3 بجے بھی کسی پروگرام سے واپس آئے ہیں نا، تو اس کے باوجود بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑ دے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب خواہش تو ہماری بھی ہے نا کہ ہمارے بھی جنازے اتنے بڑے بڑے ہوں، تو یہ خواہشیں ایسے نہیں پوری ہوتی، پھر کام بھی انہی کی طرح کے کرنے پڑیں گے۔ پھر دنیا میں قبول بھی ایسے ہوگا جب آپ اپنے آپ کو رب کے ہاں قبول کروا لو گے، رب آپ کو لوگوں کے ہاں قبولیت دے دے گا۔ اور قرآن کے ساتھ اتنا شاندار تعلق ہمارے حافظ صاحب کا، واللہ قرآن کے تو ایسے جیسے شدائی ہوتے تھے، جیسے کوئی جنون نہیں ہوتا کسی کو، جنون کی حد تک قرآن کے ساتھ تعلق تھا ہمارے حافظ صاحب کا۔ اتنا قرآن پڑھتے، اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ کم از کم 1 پارہ تو ہر روز زبانی سنانا نا کسی کو۔ یہ زبانی ہے، جو ویسے پڑھتے وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اگر کسی دن قرآن 1 پارہ نہ پڑھ سکتے، کسی وجہ سے رہ جاتا، تو اپنے اوپر یہ ایک سزا لاگو کر رکھی تھی کہ جس دن میں نے 1 پارہ قرآن کا نہ سنایا، اس دن میں نے کھانا ہی نہیں کھانا۔ سبحان اللہ۔ ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے جس دن پارہ نہیں سنایا کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور کئی سال گزر گئے، روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی پہلی اہلیہ کو سورہ یوسف لکھ کر دی، کہا یہ لو، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، تم اس کو یاد کرنا شروع کر دو۔ اس نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا، اس نے سورہ یوسف یاد کر لی، پھر اس کو اور ترغیب دلائی اور شوق پیدا کر دیا، اس نے پھر اللہ کے فضل سے سارا قرآن یاد کر لیا۔ بہت کم خاوند ایسے ملتے ہیں جو اپنی بیویوں کو قرآن یاد کرواتے، اور پھر بیوی کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس کو روزانہ پارہ قرآن کا سنایا کرتے تھے۔ اور یہ عمر بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ساری زندگی تو یہ روٹین تھی کہ روزانہ 1 پارہ قرآن کا لازمی سناتے تھے۔ آخری سال دیکھو اللہ تعالیٰ بھی کیسے سبب بناتے ہیں، آخری سال یہ روٹین بنا لی کہ روزانہ 3 پارے قرآن کے سنایا کرتے تھے۔ اب کمزور بھی ہو گئے تھے، بیمار بھی تھے، جسم بھی کمزور تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن 3 پارے روزانہ قرآن کے سنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہر سال دور کیا کرتے۔ آخری سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ ہمارے حافظ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سنت پر چلا دیا، ساری زندگی 1 پارہ روزانہ پڑھتے رہے، آخری سال 3 پارے روزانہ کر دیے کہ اب میں 3 پارے روزانہ پڑھا کروں گا۔ ایک دفعہ مرید کے سے سرگودے جانا تھا، پھر سرگودے سے راول پنڈی، اور راول پنڈی سے پھر واپس، یہ ٹوٹل کوئی 24-25 گھنٹے کا سفر بنا ان کا آنے جانے کا۔ ان کے جو ساتھ بھائی تھے وہ بتاتے ہیں ان 24 گھنٹوں کے دوران گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے 9 پارے زبانی سنا دیے، 9 پارے۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت ہے، محبت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔
یہ ان کا ایک خاص جنون تھا۔ اور ہمیں اکثر کہا کرتے تھے جب بھی ہمارے ساتھ اساتذہ کے ساتھ، جامعہ کے طلبہ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ میٹنگ ہوتی، سب سے بڑی ان کی تلقین اور ہدایت یہی ہوا کرتی تھی، ان کی نصیحت یہ ہوا کرتی تھی، بھائیو قرآن پڑھا کرو، بھائیو اپنے قرآن کو ٹھیک کر لو۔ بلکہ ہمیں کہتے آؤ مجھے قرآن سناؤ، جس کا قرآن ٹھیک نہ ہوتا اس کو کہتے بھئی اپنا قرآن ٹھیک کرو۔ بڑی اس کے اوپر تاکید بھی کیا کرتے تھے، توجہ بھی دلوایا کرتے تھے، پھر بار بار پوچھا بھی کرتے تھے، کہا کرتے تھے مجھے آ کر سنا دیا کرو، میں تمہارا قرآن ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اور زہد اور ورع کی یہ کیفیت کہ ایک دفعہ وہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا، جو تبوک کی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو جب نبی علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے ہو، تو باقی جو لوگ تھے انہوں نے جھوٹ بول کر جان چھڑا لی۔ 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ بتا دیا کہ ہم سے سستی ہو گئی ہے، پھر ان کے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ راضی نامہ نازل کر دیا۔ سارا واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا۔ یہ حدیث سنانے کے بعد فرمانے لگے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے اپنی زندگی میں دانستہ طور پر کوئی غلطی سے ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، جان بوجھ کر میں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کہتے جان بوجھ کر میں نے اپنی زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ حافظ صاحب خود بتا رہے ہیں۔ اور اپنے اوپر منکرات سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کفارات، کچھ سزائیں لاگو کر رکھی تھی۔ ایک دفعہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ آج کے بعد اگر میں نے یوٹیوب دیکھا نا، قسم اٹھا لی آج کے بعد میں یوٹیوب نہیں دیکھوں گا۔ اپنے اوپر قسم کا کفارہ لاگو کر لیا کہ اگر میں نے یوٹیوب کو دیکھ لیا، کہتے اس کو دیکھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ یوٹیوب پہ کوئی غلط باتیں دیکھتے تھے، کوئی فلمیں، ایسا تو تصور ہی نہیں نا، وہ تو ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی تھے۔ یوٹیوب پہ بھی وہ کوئی اچھے لیکچر ہی سنتے تھے، کوئی اچھی معلومات ہی سنتے دیکھتے تھے، لیکن اس میں بھی دیکھا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے تو اپنے اوپر قسم ڈال لی کہ آج کے بعد میں نے یوٹیوب بھی نہیں دیکھنا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دنیا سے بے رغبتی، سبحان اللہ، کمال کی بے رغبتی۔ ایک بہت بڑے تاجر نے جب حافظ صاحب نے تفسیر لکھی نا، تو ایک بہت بڑے تاجر نے کوئی لاکھوں روپے انعام دینے کی کوشش کی۔ کہتا حافظ صاحب یہ میں نے آپ کو انعام دینا ہے، وہ کوئی کئی لاکھ روپے تھے۔ حافظ صاحب نے کہا یار مجھے نہ دو، آپ ایسا کرو دارالاندلس والوں کو دے دو، ہماری تفسیر میں آپ حصہ شامل کر دو، ہم تفسیر کو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، آپ سستی تفسیر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ ایک عورت نے حافظ صاحب سے کہا کہ میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں، وہ بھی کوئی بڑی مالدار عورت تھی، اس کو بھی آپ نے یہی کہا کہ آپ مجھے انعام دینے کی بجائے یہی پیسہ میری تفسیر میں شامل کر دیں تاکہ لوگ مہنگی تفسیر نہیں خرید سکتے، سستی تفسیر ہو جائے گی، سارے لوگ خرید لیں گے۔ اس نے 100 رنگین تفسیروں کے پیسے دے دیے۔ اس وقت ایک تفسیر 6000 روپے کی آتی تھی، 100 کو 6000 سے ضرب دو، 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 6 لاکھ روپیہ اپنی جیب میں ڈالنے کی بجائے، حالانکہ اپنی جیب میں ڈال لیتے تو حلال تھا، جائز تھا، وہ تو انعام ہی دے رہی تھی، کوئی رشوت تھوڑی تھی، کوئی غلط کاری تو نہیں تھی، جیب میں ڈال سکتے تھے۔ لیکن دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم ہے کہ اس کو کہا کہ نہیں میری تفسیر میں شامل کر دو۔ ایک مرتبہ یہ عبد المالک مجاہد صاحب حافظہ اللہ، وہ کہنے لگے حافظ صاحب آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی ضرورت کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ حافظ صاحب نے کہا یار صرف ایک ضرورت ہے، اگر آپ کرنا چاہو تو میری تفسیر میں کچھ پیسے ملا دو، تفسیر مہنگی ہے، لوگ خرید نہیں سکتے، سستی ہو جائے گی، سارے لوگ خرید لیں۔ یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ حالانکہ کتنا بڑا عہدہ تھا، کتنے زیادہ ان کے پاس اختیارات تھے، وہ کوئی اپنے بل بنا کر دستخط کر دیتے، سائن کر دیتے، امیر محترم ان کے بل کو ریجیکٹ کرتے ہی نہیں تھے، چاہتے تو بڑی بڑی پراپرٹی اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور گاڑیاں اور بنگلے اور مکان بنا سکتے تھے، لیکن آپ دیکھ لو آخری دم تک ایک 5 مرلے کا پلاٹ بھی حافظ صاحب کے نام نہیں ہے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اور پھر طلبہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اساتذہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، طلبہ کے اوپر خرچ کرتے، کہتے واللہ مجھے اس سے بڑی اچھی خرچ کرنے کی جگہ کوئی نہیں ملتی۔
یہ ہمارے لائبریری والے بھائی ابو مسلم وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پرچیاں آ جاتی، فلانے طالب علم کو کتابیں دے دو، فلانے طالب علم کو کتابیں دے دو، فلانے کو کتابیں دے دو، وہ کوئی 1,00,000 1,50,000 2,00,000 کا بل بن جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد 1,00,000 روپیہ 1,50,000 روپیہ لے کر خود میرے پاس دفتر میں آ جاتے، لائبریری میں آ جاتے، بھئی جتنے پیسے بن گئے یہ لو میرے سے لے لو، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ طلبہ کو پیسے دیا کرتے تھے۔ یہ تو مجھے اب حافظ صاحب کی وفات کے بعد کئی لڑکوں کا پتہ چلا ہے کہ ماہانہ ان کے مقرر کر رکھے تھے، اور پھر یہ صرف ابھی نہیں، شروع سے ایسا تھا، بلکہ جب مرکز میں بھی نہیں آئے تھے، ادھر جامعہ محمدیہ میں ہوتے تھے، وہاں کے کئی لوگوں نے بتایا ہے اس وقت ان کے کئی شاگرد بڑی بڑی مسندوں پر فائز ہیں، شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، وہ اب بتا رہے ہیں، اپنے کمنٹس دے رہے ہیں کہ میں حافظ صاحب کے پاس پڑھا کرتا تھا، میں غریب تھا، میری مالی پوزیشن اچھی نہیں تھی، حافظ صاحب مجھے ماہانہ پیسے دیا کرتے تھے، کہتے تھے چھوڑ کے نہیں جانا، پیسے مجھ سے لے لو۔ طلبہ کا اتنا زیادہ خیال کیا کرتے، ان کے کھانے کے لیے تگ و دو کیا کرتے، ان کی سہولیات کے لیے تگ و دو کیا کرتے، امیر صاحب کے پاس جا کر ہمارے طلبہ کو یہ کھانے کے لیے دو، ہمارے طلبہ کے کھانے کو اچھا کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، یہ مینیو بنانا ہے، ایسا شیڈول پاس کرنا ہے، یہ کرنا، وہ کرنا ہے، ہر وقت طلبہ کی فکر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی علم کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ محبت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور سادگی ایسی کہ جماعت کے قائم مقام امیر بن گئے، بڑے بڑے حکومتی اور غیر حکومتی اور ٹھاٹھ باٹھ والے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا ہوتی، وہی سادہ سا جوڑا پہنا ہوتا، وہی پلاسٹک کے جوتے پہنے ہوتے۔ کہنے والے کہتے حافظ صاحب آپ امیر ہو، کچھ جوتے ویل ڈریس ہو، جو لباس کچھ تھوڑا سا اچھا کر لو، جوتے کچھ چینج کر لو۔ کہتے یہ کیا کرتے ہو تم، مجھے کیا کہتے ہو، کس طرح کی باتیں تم میرے ساتھ کرتے ہو؟ بلکہ جو کوئی اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتا، آگے سے اس کو غصے میں آ کر جھڑک دیا کرتے تھے کہ تم میرے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اور تربیت ایسی شاندار، واللہ ایسی شاندار تربیت، وہ مربی تھے، مربی جس کو کہتے ہیں نا مربی، وہ حافظ صاحب تھے۔ یہاں کوئی لوگ پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے، 15-20 دن کے بعد ایک آدھ مرتبہ پوچھ لیتے، جو کھڑے ہو کر جنہوں نے نماز پڑھی ہے نا وہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیتے، جا کر کہتے جو تو سفید داڑھیوں والے بزرگ ہیں وہ تو نیچے بیٹھ جاؤ، باقی سب کو ایک ایک ڈنڈا لگاتے۔ اس کا اتنا اثر ہوتا کہ مہینے گزر جاتے، پھر کسی اور کو لیٹ ہونے کی سوچ بھی پیدا نہ ہوتی۔ کفار کی تہذیب سے بہت چالو تھے، کافروں سے شدید قسم کی نفرت تھی حافظ صاحب کو۔ یہاں ایک دفعہ ایک بزرگ نے کہہ دیا ہم نے مرکز کو نیٹ کلین بنانا ہے، صاف ستھرا بنانا ہے، ہم نے مرکز کو ایسے بنانا جیسے پیرس ہوتا ہے۔ وہ پیرس کا اس نے نام لے دیا۔ حافظ صاحب غصے میں آ کر کھڑے ہو گئے، او بھائی پیرس کیا ہوتا ہے؟ پیرس کو کیوں رول ماڈل بناتے ہو؟ پیرس کو آئیڈیل کیوں بناتے ہو؟ ہم نے اپنے مرکز کو مکہ اور مدینہ بنانا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ کہہ دیتے نا ہم نے پیرس بنانا ہے، ہم نے جناب نیو یارک بنانا ہے، کوئی کسی کو آئیڈیل بنا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر پوچھا آپ صاحب آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ ہر ایک کا زندگی میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے نا، وہ کسی کو فالو کرتا ہے، جی مجھے فلانا بڑا اچھا لگتا ہے فلانا۔ اس نے پوچھا حافظ صاحب آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ کہتے ہیں بھی میرا آئیڈیل تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد مجھے کوئی آئیڈیل نظر ہی نہیں آتا۔ اور منہج اتنا صاف ستھرا منہج۔ کسی نے پوچھا کہ اہل الحدیث اصول فقہ میں کس امام کے زیادہ قریب ہیں؟ تو بہت سادہ سا جواب دیا، اہل الحدیث اصول فقہ میں حضرت محمد رسول اللہ کے زیادہ قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی کہ بھئی ہمارا تو آغاز بھی محمد رسول اللہ، ہمارا اختتام بھی محمد رسول اللہ، نہ ہم ان سے آگے نکلتے ہیں نہ ہم ان سے پیچھے نکلتے ہیں۔ کتنا صاف ستھرا سیدھا سادہ منہج استدلال کہ ہمارے آئیڈیل اصول فقہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دیکھو
اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ کتنا زبردست کیا۔ صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے گئے، سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ سب سے آخری گفتگو جو انہوں نے اپنی گھر والیوں کے ساتھ کی، کہتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں پہلے جب الوداع کرتے تھے تو ایسا جملہ نہیں بولتے تھے، آخری مرتبہ جب گھر والیوں کو الوداع کیا تو کہتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ پھر شرح بخاری لکھتے ہوئے گئے، پھر جاتے وقت وہ بخاری کے طالب علموں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت بلاتے نہیں تھے، بس پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا، ان کو بلا لیا، ان کے ساتھ کچھ باتیں کی، پھر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر لی۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت، ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ عصر کے وقت اس بندے نے فوت ہو جانا ہے، اس کو عصر بھی پہلے پڑھا دی۔ پھر اپنے بھائیوں کو نصیحت کی، نصیحت میں جماعت اور جہاد اور دعوت اور تبلیغ کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کی۔ پھر جاتے آخری وقت جو دعا کی، سبحان اللہ، حسن خاتمہ دیکھو، زندگی کی آخری دعا حافظ صاحب کی پتہ کیا ہے؟ 5 مرتبہ یہ دعا کی، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت۔ اے اللہ میرا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑ، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ حافظ صاحب کی آخری دعا ہے۔ اور کل امیر حمزہ صاحب کے ساتھ یہاں میری ملاقات ہوئی ہے، وہ بتا رہے تھے کہ آخری کلمہ جو حافظ صاحب کی زبان سے نکلا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اتنی اچھی موت اپنے بھائیوں کے درمیان، کوئی ڈاکٹروں کے ٹیکے نہیں لگوانے پڑے، کوئی ہسپتال کے دھکے نہیں کھانے پڑے کہ وہاں کوئی نرسیں آتی، کوئی ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا، کوئی میوزک چل رہی ہوتی، کوئی اور مسئلہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دھکوں سے بچا لیا، اپنے بھائیوں کے اندر بھی۔ پھر جیل کے اندر، واللہ جہاد کی خاطر جیل میں پڑا ہوا بندہ، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ جس حالت میں فوت ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو اسی حالت میں اٹھائے گا۔ ہمارے حافظ صاحب جیل میں فوت ہوئے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ صاحب کو جیل کی حالت میں اٹھائے گا اور اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے میری خاطر دنیا میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جا میں نے تجھے آج جہنم کی قید سے آزاد کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، جو جس حالت میں فوت ہوتا ہے وہ اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے درمیان نصیحت کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، مسجد کے اندر کلمہ پڑھتے ہوئے، صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے، اتنی خوبصورت موت، اتنی اچھی موت، اور پھر دنیا کے کمنٹس اور تبصرے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جنازہ پڑھنا۔ واللہ قابل رشک آدمی تھا جو فوت ہو گیا۔ جب لوگ قبر میں اتار رہے تھے، میں کہہ رہا تھا لوگوں تم ایک بندے کو نہیں، علم کے پہاڑ کو قبر میں دفن کر رہے ہو۔ یہ علم کا پہاڑ ہے جو تم قبر میں دفنا رہے ہو۔ انت اخونا و ابونا و قائدنا و مربینا و استاذنا، آپ ہمارے بھائی تھے، آپ ہمارے باپ تھے، آپ ہمارے قائد تھے، آپ ہمارے استاذ تھے، آپ ہمارے مربی تھے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسل خطایاہ بالماء والثلج والبرد وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وادخلہ الجنہ واعذہ من فتنۃ القبر ومن عذاب النار۔